السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه بآياتنا إنه هو السميع البصير۔ صدق الله مولانا العظيم۔ عزیز سامعین، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موضوع ہے، اگرچہ ان کے موضوعات تو بہت سارے ہیں، لیکن معراج ایک ایسا موضوع ہے جس پر ہمارا ایمان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات کے اندر مکۃ المکرمہ مسجد حرام سے مسجد اقصی اور مسجد اقصی سے سدرۃ المنتہا اور سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ تک کا سفر کرایا، اور وہاں ثم دنا فتدلی کہ وہاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضور کی جو ملاقات قریب تر قریب حضور، اور کہ فکان قاب قوسین او ادنی کہ حضور اور اللہ آمنے سامنے، اور اللہ تعالیٰ کا وہاں پر معراج کے موقع پر 50 نمازیں تحفتاً اپنی امت کو فرض کہا کہ یہ 50 نمازیں ہیں اپنی امت پر فرض جو ہیں ان کو پڑھے۔ یہاں حضور مکۃ المکرمہ میں ام ہانی کے گھر پر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا آنا ایسا انوکھا کہ حضور کو جگایا اپنے پروں سے، کہ پروں پر اپنے جو پر تھے ان کو ان کے قدموں پر بچھا دیا۔ حضور کی آنکھیں کھلی، کہا مسجد حرام چلیں۔ مسجد حرام میں حضور اکرم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کیا گیا، اور وہاں پر حطیم اور حجر اسود کے درمیان بیر زمزم کے کنویں کے قریب جو ہے وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا اور زمزم سے دھویا اور اس میں حکمت اور علم بھر دیا۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے طے کروایا کہ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام حضور کے رفیق سفر بنتے ہوئے براق پر، یعنی ایسی سواری جو بجلی کی طرح دوڑتی ہے، اسے نہ آج تک کسی نے دیکھا ہے نہ آج تک اس پہ کوئی بیٹھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھے، اور براق سے مسجد اقصی تک کا سفر تھا۔ درمیان میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا اور کہا گیا کہ اس جگہ پر، اس مقام پر جہاں جو ہے باغات تھے، وہاں پر کہا گیا آپ 2 رکعت نفل ادا کیجئے۔ حضور نے 2 رکعت نفل ادا کرنے کے بعد پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے فرمایا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی جگہ ہے جہاں آپ نے ہجرت کرنی ہے، یعنی یثرب جسے مدینہ منورہ کہا جاتا ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے سفر پھر آگے جاری رکھا، پھر روکا گیا، کہا گیا آپ یہاں پر اب نماز ادا کریں، اور پھر مدین میں روکے گئے، پھر وادی سینا پہ، اور پھر وہاں سے مسجد اقصی پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مسجد اقصی میں تمام انبیاء اکرام جمع تھے، وہاں پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ہوئی۔ وہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اذان دی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے اقامت دی۔ وہاں پر حضور اکرم جو رحمت للعالمین تھے، جو ابھی انسانوں اور جناتوں کے نبی تھے، وہاں پر نبی الانبیاء بھی بن گئے اور امام الانبیاء بھی بن گئے، کہ وہاں پر حضور کو امام الانبیاء کا بھی لقب مل گیا اور نبی الانبیاء کا بھی لقب مل گیا۔ البتہ وہاں پر جو آسمانوں کے سفر جو طے کیے گئے تھے، اس میں پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر نبی نے
ہر آسمان میں جو نبی ملا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کی ملاقات ہوئی وہاں پر انہوں نے سلام بھی کیا اور نبوت کا اقرار بھی کیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اب براق کا سفر تو زمینی تھا، اب وہ ختم کر دیا گیا، اب آسمان کا سفر ہے۔ آج کے زمانے میں لفٹیں ہمیں اوپر تک پہنچاتی ہیں، اور اس زمانے میں زینا کہ جس میں اللہ کے نبی چڑھے اور آسمان تک پہنچ گئے، اب وہاں آسمانوں کے سفر کیسے طے کرنے ہیں کہ پہلا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتواں۔ اب وہاں حضور کو سبز مسند پر بٹھا دیا جسے رف رف کہا جاتا ہے۔ وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رف رف پر بیٹھے اور پہلے آسمان پر پہنچے تو حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام نے سلام بھی کیا اور اقرار بھی کیا کہ ہم اقرار کرتے ہیں کہ آپ نبی ہیں۔ وہاں سے پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے پہ، پھر چوتھے پہ، پھر پانچویں پہ، پھر چھٹے پہ، پھر ساتویں پہ، درمیان میں نبیوں سے بھی ملتے رہے۔ دوسرے آسمان پہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملے اور انہوں نے سلام بھی کیا اور نبوت کے اقرار بھی کیا۔ یہاں سے پھر تیسرے آسمان پر حضرت یوسف اور چوتھے پر حضرت ادریس اور پانچویں پر حضرت ہارون سے ملاقات ہوئی اور چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور وہاں سے پھر ساتویں آسمان کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رواں دواں تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگائے دیکھا، اور حضور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے، حضرت ابراہیم نے سلام بھی کیا اور نبوت کا اقرار بھی کیا۔ یہاں مسجد اقصیٰ میں وہ امام الانبیاء بنتے ہیں، اور اس آسمان کے سفر میں نبی الانبیاء بنتے ہیں کہ وہ امام الانبیاء بھی ہیں، نبی الانبیاء بھی، کہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ پھر یہاں سے 7 آسمان اب سفر طے ہو چکا، اب سدرۃ المنتہا عرش معلیٰ اور زمین کے درمیان ایک بارڈر ہے جہاں حضرت جبرائیل علیہ السلام اس سے اوپر نہیں جا سکتے۔ سدرۃ المنتہا اور سدرۃ منتہا پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے سفر کرنے نہیں جا سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے کہا، حضور نے پوچھا کہ یا جبرائیل اب آپ یہاں کیوں رک گئے؟ نے کہا یہ بس اب یہاں تک میرا مقام ہے، اس سے آگے مجھے جانے کی اجازت نہیں ہے، اگر میں آگے گیا تو جل کر راکھ ہو جاؤں گا، یہاں سے اب آگے آپ کا سفر ہے۔ اب وہاں سدرۃ المنتہا سے عرش معلیٰ اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں عطا فرمائی کہ 50 وقت کی نمازیں ہیں، اب اس کو امت پر فرض کی جا رہی ہیں، اب اس کو امت کو تحفتاً بھی دو اور کہو یہ فرض ہیں، ان کو پڑھو۔ وہاں سے پھر چھٹے آسمان پر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، یا رسول اللہ، حضور نے کیا فرمایا؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیا دیا، کیا فرمایا، کیا انہوں نے گفتگو کی؟ کہا انہوں نے مجھے 50 نمازیں دی ہیں، تو فرمایا کہ امت تو اس کو نہیں پڑھ سکتی، اس میں تخفیف کراؤ، اس کو کم کراؤ۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حضور نے دیکھا، کہا کہ اب پھر سے جانا پڑے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی، پھر 10 نمازیں کم، بخاری شریف میں ہے کہ 10 نمازیں پھر کم کی گئی، پھر واپس آئے، پھر انہوں نے کہا اور کم کرو، پھر کرتے 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 5 پر آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ اور بھی کم کراؤ، امت اس کو بھی نہیں پڑھ سکے گی۔ حضور نے کہا مجھے اپنے رب سے شرم آتی ہے کہ میں بار بار کیسے جا سکوں۔ ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معراج ہے، جہاں انہوں نے آسمان زمینوں کا سفر ایک رات میں کیا، کہ اکبر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو بکر کا جو صدیق کا لقب ہے وہ اسی سے آیا کہ انہوں نے معراج کی تصدیق کی، یہ بھی نہیں کہ حضور کے زبان سے کہا۔ ابو جہل آیا، کہا کہ تیرا یہ جو نبی ہے محمد رسول اللہ، یہ کہتا ہے کہ میں معراج پر گیا، ایک رات کے اندر میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے 7 آسمان اور سدرۃ منتہا اور عرش معلیٰ اور رب سے ملاقات، تو اس کو مانتا ہے؟ کہاں میں مانتا ہوں۔ وہاں بغیر انہوں نے غور و فکر کے تصدیق کی۔ یہاں حضور نے حضرت ابو بکر کو صدیق کا لقب ملا، اس لیے صدیق۔ یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صحابہ میں اور انبیاء میں
ان کو ملنے کے لیے بڑے حسرت میں تھے. ہر 12 انبیاء کہ آتا ہے تاریخ میں 12 انبیاء نے حضور کا امتی بننے کی خواہش رکھی. حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ مجھے حضور کی امت سے بنا دو، لیکن انشاءاللہ وہ آئیں گے اور مجدد امت محمدیہ بنیں گے. اور جب دجال آئے گا اور اس کا قتل بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے نیزے سے کریں گے. جب امام مہدی کا جو ہے آئیں گے، امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں سے آئیں گے اور پھر دجال کو قتل کریں گے. تو یہی پھر وہ نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ وہ امت محمد کی امت سے بن کے آئیں گے. یہاں پر ایک بات ذہن نشین کر لیجئے کہ قادیانیت کہتی ہے کہ وہاں عیسیٰ علیہ السلام نبی بن کے آئیں گے. نبی بن کے نہیں آئیں گے بلکہ وہ خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کے آئیں گے. اس لیے حضور نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سب سے پہلے خود نماز نہیں پڑھائیں گے بلکہ امام مہدی کے پیچھے نماز پڑھیں گے، تاکہ وہ اس بارے میں بتا رہے ہیں امت کو کہ میں یہاں پر نبی نہیں بلکہ محمد کا امتی بن کے آیا ہوں. یہاں یہ قادیانیوں نے جو غلط شوشے چھوڑ دیے کہ رحمت کا دروازہ کیسے بند ہو سکتا ہے، نبوت تو رحمت کا دروازہ ہے. حضور نے جب فرما دیا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی کہ میں ہی آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. کوئی اگر دلیل بھی مانگے کہ بتاؤ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی کیسے نہیں آ سکتا، اور جب حضور نے فرما دیا لا نبی بعدی، اس کے بعد سننے کے بعد ہمیں ایک دم گوارا نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے دلیل مانگے. حضرت امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ ہے من طلب علم فقد کفر، کہ جس نے کسی جھوٹے نبی سے دلیل بھی مانگ لی کہ اچھا تو بتا، ویسی کہ کہا اچھا تو اپنے آپ کو نبی مانتا ہے، اچھا ٹھیک ہے دلیل بتا. اگر یہ دلیل اس طرح مانگی تب بھی وہ کافر ہے. جب آپ کے دل میں ایمان ہے کہ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں اور وہ بھی خاتم النبیین، اور خاتم کا مطلب جس پر جو ہے نبوت ختم ہو رہی ہے، جس پر تکمیل نبوت ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں، وہ نبی وہ رحمت للعالمین کہ ہونا یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، چمن دہر میں بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. کہا اقبال نے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہو، یعنی اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہیں بصیر بھی ہے. حضور کو ملوانا، اگرچہ حضور مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء سے مل چکے تھے، ظاہری بات ہے حضور نے امامت فرمائی، تو ان کو پہلے اور دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں چھٹے ساتویں آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات کیوں کرانی؟ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت تھی. حضرت آدم علیہ السلام سے ملوانے کی حکمت یہ تھی کہ اس میں یہ تھا کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو شیطان نے جنت سے نکال کے زمین پر بھیجا، اس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کریں گے. جو شیطان تھے اس وقت کے قریش مکہ میں جنہوں نے جو حضور کو پریشان کیا کرتے تھے، اسی وجہ سے ہجرت فرمائی. وہاں پر دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ سے جو ہے ملاقات کرانے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت اس میں بھی حکمت تھی. جیسے حضرت یحییٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے تنگ کیا اور سازشیں کرتے رہے اور قتل تک کر دیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام کو کہا کہ اس طرح آپ کو بھی قریش مدینہ منورہ کے یہود آپ کے پیچھے لگیں گے اور آپ کے خلاف سازش کریں گے. یہاں یہ ایک بات بتانا چاہتے تھے کیونکہ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، حکمت ہے ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی. ملانے کا جو اللہ تعالیٰ نے جو ملوانا تھا ان انبیاء سے، یہ سبق تھا ان کا کہ کیا حکمتیں ہیں اس میں، کیا وجہ ہے، کیا وجوہات ہیں کہ آپ ان انبیاء کرام سے مل رہے ہیں، کیا وجہ ہے. حضرت ادریس سے ملنے کی وجہ یہ تھی کہ حضور کو پھر رفعت اور بلندیاں ملیں گی. وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ملانے کی وجہ یہ تھی کہ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے برادران نے جیسے ان کو کنویں میں جو ہے پھینک دیا اور جو ہے گھر سے نکالا اور کیا کیا نہیں کیا، اس طرح برادران وطن یعنی قریش مکہ حضور کے خاندان والے تھے، حضور کو نکالا انہوں نے اور حضور کے خلاف کتنی سازشیں کی. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بتانا چاہ رہے تھے کہ حضرت یوسف کو بھی نکالا تھا لیکن اللہ نے ان کو عزیز مصر بنا کر بتایا کہ اللہ قدیر بھی ہے، اللہ عزیز بھی ہے، اللہ سب کو دیکھنے والا حکیم بھی ہے اور بصیر بھی ہے، سب کو دیکھتا ہے. اللہ کوئی اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپا ہوا، اللہ ہر کسی کے ان اللہ علیم بذات الصدور،
اللہ دلوں کے اندر جانتا ہے کہ دلوں میں آپ کیا کر رہے ہیں. اللہ اعلانیہ بھی جانتا ہے، جو آپ اعلانیہ بولتے ہیں وہ بھی اللہ جانتا ہے. وما یسرون، جو آپ کے اندر دلوں میں جو آپ نے چھپائے رکھے ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے. اللہ حکیم بھی ہے، بصیر بھی ہے، سمیع بھی ہے، قدیر بھی ہے، قوی بھی ہے، عزیز ہے. اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے. یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو وہاں عزیز مصر بنایا. یہاں حضور کو یہ بتلانے کا مقصد اور ملانے کا مقصد یہ تھا کہ جیسے آپ کو آپ کے برادران وطن نکالیں گے، اس طرح حضور آپ کو بھی جو ہے اسلام کا وہ عروج ملے گا کہ لوگ آپ سے دور آئیں گے ملنے کے لیے اور آپ کو نبی مانیں گے. یہاں حضور کو اتنی بڑی سلطنت عطا کی کہ پورے عرب کو حضور نے فتح کیا. اور حضرت عمر نے جو ہے 3 براعظم پر حکومت کی، اور پھر حضرت عمر، حضرت ابو بکر، حضرت عثمان، حضرت علی، اور اسلام کا پھر عروج جو تھا جو خلافت راشدہ میں اور خلافت امیہ، خلافت عباسیہ، خلافت عثمانیہ میں، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ اسلام کا عروج بتلانا تھا کہ آپ کے بعد اسلام کا بڑا عروج ہے. یہاں آپ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کو زوال آ رہا ہے، یعنی اسلام کو زوال آ رہا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں امیر غسان نے اسلام قبول کر لیا. حضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے ملنے آئے، کہا میں نے اسلام قبول کر لیا. ٹھیک ہے. حضرت عمر نے فرمایا ٹھیک ہے، نمازیں پڑھو حضرت بلال کے ساتھ. کوئی یہاں پہ بڑا نہیں، کوئی امیر، کوئی غنی، کوئی غریب نہیں، سب ایک برابر ہے. وہاں حضرت بلال کے ساتھ نمازیں پڑھو. وہاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ حج پہ جا رہے ہیں. اس نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ چلنا چاہتا ہوں. کہا ٹھیک ہے چلو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہ حج پر گیا. اب وہ تھا بڑا بادشاہ غسان کا، اور اس نے جو ہے بڑے خوبصورت لباس پہنا. اب وہ طواف کر رہا تھا کہ غلطی سے کسی غریب کا پاؤں اس کے کپڑوں پر لگا، اور اس کو غصہ آ گیا کہ اس کے کپڑے جو ہیں غریب کے پاؤں کے نیچے آ گئے. اس نے اس کے منہ پہ چپیڑ مار دی، اور پھر وہ غریب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ہاں گیا اور کہا کہ امیر غسان نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیا. حضرت عمر جنہیں عادل و منصف کہا گیا، جنہیں فاروق کا لقب دیا، العمر فرق بین الحق والباطل، کہ وہ عمر جو حق اور باطل میں فرق کر سکے، وہ عمر جو عادل و منصف تھا، جس نے اسلام کے بعد جس کی زندگی بدل گئی، جس کی زندگی ہم پڑھیں تو ہمیں پتہ چلے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیا ہیں. وہ فاروق اعظم، وہ حکمران، 3 بر اعظم کے خلیفہ، 3 بر اعظم کے حکمران. لیکن اونٹنیوں کو خود اونٹ گم گیا، بیت المال سے خود ڈھونڈنے جا رہے ہیں کہ بھائی وہ اونٹ میرے سے اونٹ گم گیا ہے، خود جوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. یہ نہیں کہ بھائی غلام کو کہہ دیں. حضرت عمر کی شان اگر آپ پڑھیں، حضرت عمر کی اگر تاریخ پڑھیں، آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے، اسلام کا مطلب کیا ہے. اسلام کا عروج جو ہے بڑا، جو آپ تاریخ پڑھیں بڑی آپ کو جو ہے ملے گا جھلکیاں کہ حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی. یہاں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں معراج میں حضرت یوسف علیہ السلام سے ملانے کا مقصد یہ تھا کہ آپ کو عروج بھی ملے گا، کہ آپ کو شہنشاہی بھی ملے گی، آپ کو بادشاہت بھی ملے گی. آپ جو ہیں رحمت للعالمین بھی ہیں، سید الاولین بھی ہیں، سید الاخرین بھی ہیں. کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اب وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ملانے کا مقصد یہ کہ جیسے انہوں نے شام فتح کیا جہاد کر کے، تو آپ بھی انشاءاللہ شام فتح کریں گے، اور آپ کی حکومتیں دنیا بھر میں ہوں گی، اور اسلام کا جھنڈا دنیا بھر میں جائے گا، اور مسلمان دنیا کے ہر کونے کونے میں ہوں گے. یہاں پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملے. وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ہے ملنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مسجد حرام بنائی، اللہ کا بیت اللہ بنایا، تعمیر کیا، اس طرح آپ سے بھی جو ہے بہت کام لینے ہیں اللہ تعالیٰ نے. یہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوئی. اب وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں 50 نمازیں آپ کو عطا فرماتا ہوں، یہ میں تحفہ دیتا ہوں امت کے لیے. وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام حکمت، انبیاء کرام کی صفات تو ہیں، انبیاء کرام کو پتہ ہے کہ ہم نے بھی امتیں دیکھی. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ. 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو تبلیغ کرتے رہے
تو وہاں حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ 950 سال کے بعد یہ نتیجہ نکلا کہ قرآن میں الا قلیل، کہ ان کے ساتھ اتنے تھوڑے سے جو ہے ایمان لانے والے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال جو ہے تبلیغ کی، وہاں ان کی بھی صبر کا دامن جو ہے انہوں نے کہا، اب اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کی کہ جو ہے اب اس دنیا کو تباہ کر دے، ضرورت ہی نہیں ہے اس دنیا کی، جو ہے تیرے نام پر جو ہے میں تبلیغ کرتا رہا اور یہ میرا مذاق اڑاتے رہے۔ قالوا ان تسخروا منا فإن تسخروا منكم كما تسخرون، کہ جیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے تھے ہم بھی تمہارا روز قیامت جو ہے مذاق اڑائیں گے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، یہاں پھر انہوں نے جو ہے کشتی بنائی، اور وہاں کے جو سردار تھے جو اپنے آپ کو بڑا ٹھاٹ باٹ سمجھتے تھے کہ آپ تو افضل ہے ہی نہیں، آپ تو ایک انسان ہیں، اور آپ کو ماننے والے تو سارے ہمارے جو ہے ہماری رائے میں تو بالکل جو ہے کوئی ہمارے سامنے ان کی کوئی اوقات ہی نہیں، تو وہ مذاق اڑاتے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں قالوا ان تسخروا منا فإن تسخروا منكم كما، کہ کیسے تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو نا، ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ یہ بات یاد رکھنا، اور یہی ہوا کہ ان بعدا لقوم الظالمین، کہ ہلاکت ہو گئی اس ظالم قوم کی جس نے اللہ کو ہی نہ مانا۔ پھر حضرت السلام کے 3 بیٹے حام، سام، یافث، یہاں پر انہوں نے جو ہے دنیا میں یافث ترک علاقوں میں اور حام سام پوری دنیا میں گھیرے، اور ان کی اولادیں آج ہم ہی ان کی اولادوں میں سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک جو ہے تبلیغ کرتے رہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ہر نبی کے اندر کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی جو ہے کوئی نعمت دی ہوتی ہے، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اس امت کے مجدد ہوں گے، اور اس امت کی امامت بلکہ رسول بن کر نہیں، نبی بن کر نہیں، بلکہ امت محمد کے امتی بن کر کریں گے، تو قیامت کے دن بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سید تمام اولین، جتنے پہلے آئے مسلمان، جتنے آخر میں آئے، ان سب کی امامت کرتے ہوئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور شفیع المذنبین سے شفاعت کبریٰ جو ہے اس کی آرزو کریں گے کہ آپ ہماری شفاعت کریں۔ باقی وقت جو ہے کم ہے، چلیے ٹھیک جو ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور مدینہ منورہ سے والد محترم ڈاکٹر احمد علی سراج صاحب نے جو ہے آپ سب کو سلام بھی دیے ہیں، دعائیں بھی دی ہیں، اور انشاءاللہ وہاں سے بھی دعائیں آپ کے لیے ہو رہی ہیں۔ بس ہم یہی کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا مسلمان مومن بنا دے، آمین ثم آمین۔